ناظرین، سن میرے دل کی آج کے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ صدف اپنے بھائی زاویار سے کہتی ہے کہ پہلے تو ایسے کبھی نہیں ہوا کہ اسکول سے 10 دن پہلے چھٹیاں دے دی گئی ہوں اور ٹیچر کہیں کہ گھر بیٹھ کر تیاری کرو۔ یہ سن کر زاویار کہتا ہے کہ آپ ہی میں جھوٹ نہیں بول رہا، آپ میرے ساتھ اسکول چلنا، خود پوچھ لینا، اور اگر آپ کہتی ہیں کہ میں اسکول جاؤں تو میں چلا جاؤں گا، اور اگر وہاں کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ کیوں آئے ہو تو میں کہوں گا میری بہن کو میرا گھر رہنا پسند نہیں ہے۔ صدف ہنس کر کہتی ہے پڑھو بیٹھ کرو میتھس لاؤ تمہیں میں میتھ کی تیاری کرواؤں، جس پر زاویار صدف کو کہتا ہے کہ مجھے آتی ہے میتھ اور اب میں کبھی کسی سبجیکٹ میں نہیں پھنسوں گا۔ ناظرین، صدف کو زاویار کی یہ بات کچھ ٹھیک نہیں لگتی ہو تو وہ فوراً تھرمومیٹر لاتی ہے اور کہتی ہے مجھے چیک کرنے دو تمہیں کتنا بخار ہے۔ یہ سن کر زاویار غصہ کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے میں کوئی جانور تھوڑی ہوں کہ جو تم لوگ ذرا سی بات پر تھرمومیٹر میرے منہ میں ڈال دیتے ہو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی جس کا علاج نہ ہو۔ تو صدف اس کو کہتی ہے کہ خاموش رہو، ایسا نہ کہو کہ تمہیں کوئی بیماری ہے۔ صدف کو زاویار کی باتوں سے شک ہونے لگتا ہے کہ زاویار کی بیماری کوئی چھوٹی بیماری نہیں ہے۔ تبھی صدف باہر جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اماں پریشان بیٹھی ہیں۔ وہ ان سے پوچھتی ہے اماں آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو فرزانہ بیگم کہتی ہیں کہ میں مرزا صاحب اب بھی خوش نہیں ہے کہ تم بلال عبداللہ میں جاب کرو۔ تو صدف کہتی ہے کہ اگر یہ ہے تو میں کبھی بھی وہاں جاب نہیں کروں گی، لیکن اماں میری یونیورسٹی کی بہت سی لڑکیاں وہاں جاب کرتی ہیں، انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں بولا کہ بلال ایسا ہے اور ویسا ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں کے پاس شٹ اپ کال دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ جس پہ فرزانہ بیگم صدف کو کہتی ہیں کہ اگر پھر بھی ابا تم سے پوچھے کہ تم وہاں جاب کرنا چاہتی ہو تو تم کہنا کہ نہیں میں وہاں جاب کرنا نہیں چاہتی، اور اگر تم سے وجہ پوچھے تو کہنا بلال عبداللہ کی ریپوٹیشن کچھ اچھی نہیں ہے اس لیے میں وہاں جاب کرنا نہیں چاہتی۔ صدف اپنی اماں کی یہ بات سن کر سیدھا اپنے ابا کے پاس جاتی ہے تو مرزا صاحب کسی سے کال پر بات کر رہے ہوتے ہیں، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ گھر بیچنا چاہ رہا ہوں۔ صدف ابا کے پاس جاتی ہے تو اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ابا پریشان ہے اور پوچھتے ہیں کہ آپ اپائنٹمنٹ لیٹر کو لے کر پریشان ہیں؟ تو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم وہاں جاب کرو۔ جس پر صدف پوچھتی ہے کہ کوئی زبردستی کی ہے بلال نے آپ سے؟ اور کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ بلال عبداللہ کی کوئی ریپوٹیشن لڑکیوں کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ بلال میں یہ سب خامیاں ہیں، لیکن میں نے کبھی اسے آفس میں ایسے کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اور ویسے بھی پھنستا وہی ہے جو دانہ چگنے کے لیے وہاں جاتی ہے۔ اچھی لڑکیاں خود کو سنبھالنا جانتی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی بہت اچھی ہے۔ اور دوسری بات، تم کبھی بھی کہیں پر بھی جاب کرے گی تو ایسے لوگوں کا سامنا تمہارے سے ضرور ہوگا۔ جس پر صدف کہتی ہے کہ کیا ابا مجھے اب بلال عبداللہ کو جوائن کرنا چاہیے؟ مرزا صاحب ہلکی آواز میں کہتے ہیں کہ جوائن تو کرنا ہی پڑے گا۔ ابھی مرزا صاحب اس کو کہتے ہیں کہ رات بہت ہوگی بیٹا، تم اپنے کمرے میں سونے چلی جاؤ۔ اسی کے کچھ دیر بعد فرزانہ بیگم مرزا صاحب کے لیے دودھ کا گلاس لے کر جاتی ہے تو دیکھتی ہیں کہ مرزا صاحب بیڈ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ وہ چیختی ہیں تو بچے وہاں آتے ہیں، تب تک مرزا صاحب مر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں تلے تو جیسے زمین ہی نہ رہی ہو۔ مرزا صاحب کسی کو بھی زاویار کی بیماری کا بنا بتائے ہی مر جاتے ہیں۔ دوسری طرف بلال کو جیسے ہی کینیڈا میں یہ خبر پہنچتی ہے کہ مرزا صاحب انتقال کر گئے تو وہ اسی وقت فلائٹ کروا کے پاکستان واپس آ جاتا ہے۔ بلال واپس آتا ہے تو ہمشہ کو لے کر مرزا صاحب کے گھر ان تعزیت کے لیے جاتا ہے۔ بلال راستے میں ہمشہ سے پوچھتا ہے کہ کیا مرزا صاحب کو ہارٹ کا کوئی پرابلم تھا؟ تو جس پر ہمشہ کہتی ہے کہ نہیں، ان کے گھر والے بھی کہہ رہے تھے کہ ان کو دل کی کوئی بیماری نہیں تھی، لیکن وہ جس دن واپس آئے تھے اس دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ تو بلال کہتا ہے کہ میں نے بھی یہ محسوس کیا تھا کہ جب وہ مجھے ایئرپورٹ کے لیے چھوڑنے جا رہے تھے تو ان کو پسینہ آ رہا تھا، جبکہ اے سی بھی گاڑی میں فل چلا ہوا تھا۔ ابھی بلال ہمشہ سے پوچھتا ہے کہ ان کے گھر میں کون کون رہتا ہے تو ہمشہ بتاتی ہے کہ ایک بھائی، اماں اور صدف ہے۔ تو بلال پوچھتا ہے صدف نے اب تک جوائننگ تو نہیں دی ہوگی؟ تو ہمشہ کہتی ہے نہیں، اب تک اس نے جوائننگ نہیں دی۔ تبھی بلال پوچھتا ہے کہ اس کے بھائی کی کیا عمر ہے؟ تو ہمشہ بتاتی ہے کہ 17 سال۔ تو بلال کہتا ہے کہ ابھی تو وہ بہت چھوٹا ہے، وہ ضرور اسکول جاتا ہوگا۔ اور تبھی ہمشہ اور بلال صدف کے گھر تعزیت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہاں، صدف دروازے کی پیچھے سے پہلی دفعہ بلال عبداللہ کو دیکھتی ہے، لیکن اسے ملنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ناظرین، بلال فرزانہ بیگم سے پوچھتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے کسی بھی کام آ سکتا ہوں؟ تو زاویار کہتا ہے کہ نہیں، صدف نہیں مانے گی۔ تبھی بلال کہتا ہے میں صدف سے مل سکتا ہوں کیا؟ تو فرزانہ بیگم کہتی ہے وہ سو گئی ہوگی۔ تو بلال پوچھتا ہے کہ ہمشہ کہاں گئی ہے اگر صدف سو گئی ہے تو فرزانہ بیگم تو گنگ ہی ہو جاتی ہے، اور بلال وہاں سے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری کہیں بھی آپ کو ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ یار صدف کو کہتا ہے کہ بلال ایک اچھا انسان ہے، اور اگر ہمیں 5-6 کروڑ کی ضرورت ہوئی تو وہ ہی ہمیں پیسے دے گا۔ تو صدف کہتی ہے ہمیں کیوں ضرورت پڑے گی اتنے زیادہ پیسوں کی؟ مجھے بتاؤ، ابا نے کہیں سے کوئی قرض لیا ہوا تھا؟ زاویار پھر بات کو چھپاتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم وہاں جوائننگ دے دو،
اور ویسے بھی اتنا بڑا آدمی آیا تھا تو میں نے 5-6 کروڑ کی اس کی حیثیت دیکھ کے بات کی ہے۔ دوسری جانب ہمشا سے بلال پوچھتا ہے کہ صدف ایسا کیوں کر رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، اور ساتھ ہی ہمشا کو کہتا ہے کہ تم صدف کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا، اگر وہ یہاں پر جوائننگ نہیں بھی دیتی تب بھی اگر ان کو میری کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ کہ برعکس ہمشا اور عمار کی صبح آفس میں ملاقات ہوتی ہے، تبھی ہمشا اسے بتاتی ہے کہ صدف کبھی بھی بلال عبداللہ کو جوائننگ نہیں دے گی۔ عمار کہتا ہے یہ میں جانتا ہوں، وہ یہ سب میری وجہ سے کر رہی ہے۔ تبھی ہمشا کہتی ہے کہ یہ تمہیں غلط فہمی ہے کہ وہ تمہاری وجہ سے کہہ رہی ہے، وجہ تو کوئی اور ہی ہے، لیکن وہ میں تمہیں نہیں بتا سکتی۔ ناظرین، دوسری جانب صدف اپنے ابا کا فون نکال کر لاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے ابا کا فون میں یوز کروں گی۔ کہ تبھی فون بجتا ہے، صدف فون اٹھاتی ہے تو ایک بروکر کی کال ہوتی ہے جو کہتا ہے مرزا صاحب نے 7 تاریخ کو اپنا گھر بیچنے کی مجھ سے بات کی تھی تو اس کی قیمت لگ گئی ہے۔ تو صدف ان کو بتاتی ہے کہ ابا کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ تبھی صدف یہ سوچنے لگتی ہے کہ زاویار تبھی بار بار پیسوں کا ذکر کر رہا ہے، اور تبھی صدف بتاتی ہے کہ ابا کی 17 کی رات کو ڈیتھ ہو گئی ہے۔ فون کے بند ہوتے ہی صدف زاویار کے پاس جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابا کو اتنے پیسے کیوں چاہیے تھے۔ وہ نہیں بتاتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ صدف اس کے پیچھے جاتی ہے اور دوبارہ پوچھتی ہے کہ مجھ سے کیا چھپا رہے ہو، کیوں نہیں بتا رہے کہ ابا کو اتنے زیادہ پیسوں کی کیوں ضرورت پڑ گئی تھی، کیوں ابا اپنا گھر بیچنے پر تل گئے تھے۔ کہ تبھی صدف کو یاد آتا ہے کہ اسی دن ابا زاویار کی رپورٹس لائے تھے اور اسی دن ابا نے گھر بیچنے کی بات کی اور اسی دن زاویار کو اسکول سے 10 دن کی چھٹیاں ملی۔ صدف سمجھ جاتی ہے کہ زاویار کی رپورٹس میں کوئی مسئلہ ہے، تو صدف اماں کو بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ زاویار کی رپورٹس کہاں ہیں، مجھے اس کی رپورٹس دکھنی ہے۔ تو زاویار صدف کو کہتا ہے کہ اماں کو نہیں بتانا۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں بہت ہی بڑا ٹویسٹ آنے والا ہے، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ ٹویسٹ کیا ہونے والا ہے۔ تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔